اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو خانقاہ کے اندر موجود ہے گرمی کے لیے، تو ان حضرات سے گزارش ہے سامنے والے مسجد میں تشریف لائے. ابھی سامنے والے مسجد بالکل خالی ہے. دیکھو، جب دنیا کے لیے ہم ہر کچھ سردی گرمی برداشت کر سکتے ہیں تو دین کے لیے بھی، اللہ کی رضا کے لیے بھی تھوڑی بہت قربانی ہمیں دینی پڑے گی. تو اس لیے جو بھی خانقاہ کے اندر ہے وہ برائے مہربانی اندر والے مسجد میں تشریف لائیں. ابھی پورا مسجد خالی پڑا ہوا ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى. اما بعد، فقد قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وعن الفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور مزید اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ دوگانہ ادا کرنے کے لیے اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائیں، اور رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جو آج کا دن کون سا دن ہے، اور آج ایک بچہ جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک یہی جانتا ہے کہ آج سال کا آخری تاریخ ہے. کل سے ہم نئے سال کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے، ہمارے بہت سارے دوستوں نے، ہماری بہت ساری بہنوں نے، ہماری بہت ساری بیٹیوں نے آج کے اس دن کے لیے، اور خاص کر آج کی رات کے لیے، کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے اپنے دوستوں سے مل کر مشورہ بھی کیے ہوں گے کہ آج کی رات ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے پروگرام کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نئے سال کو خوش آمدید کرنے کے لیے، نئے سال کی آمد کی خوشی منانے کے لیے ہم اور آپ نے بہت ساری پروگرام
ابھی سے طے کر چکے ہوں گے۔ بہت سارے جو نوجوان حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے بنا لیا ہوگا کہ آج کی رات ہمیں 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک جاگ کر نئے سال کی آمد کو ہمیں خوش آمدید کہنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جو 2021 کا جو جنوری کا سال تھا اور آج جب 2022 کی جنوری کی 1 تاریخ جس کے ہم اور آپ استقبال کرنے جا رہے ہیں، کیا ہم اور آپ اس سال کی آمد کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے ہم کس منہ کو لے کر، کس چہرے کو لے کر ہم اس سال کی آمد کے لیے، اس سال کی آمد کی خوشی منانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ دیکھیں، گزشتہ 2021 جنوری سے لے کر جو 2022 کا جو جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، اس 1 سال کے اندر میرے اور آپ کی زندگی کیسے گزاری، کس حال میں گزری، کس طریقے کے مطابق گزاری، ہم دوسروں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے بارے میں تو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے بارے میں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، اپنے بارے میں ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرا 2021 کا سال کیسے، کس حال میں اور کس طریقے کے مطابق گزارا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا شروع کریں، 2021 کی 1 جنوری سے لے کر 2022 کی 1 جنوری تک میں نے کتنی ساری نمازیں جو فرض مجھ پر میرے رب نے کی تھی، میں نے اس کو صحیح وقت پر اس کو ادا کیا، یا میں نے اسی 1 سال کے اندر کتنی ساری نمازیں میری قضا ہو گئی، کتنی ساری نمازیں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کے بجا لانے کے بجائے اپنے رب کے اس احکام کو چھوڑ کر میں نے اپنے رب کو ناراض کر کے اس 1 سال کو کیسے برباد کیا، کس طریقے سے برباد کیا، ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اور آج ہی کے فجر کی نماز ہی لے لیجئے، ہم میں سے یہاں بہت سارے لوگ اس مجمع کے اندر، اس اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس نے آج کی فجر کی نماز، فجر کی وقت کے اندر جو ہمیں فرض نماز جو ادا ہونی ہے وقت کے اندر ہم نے ادا کی، یا ہم نے نیند میں اپنے آپ کو بستر میں بیٹھ کر فجر کی نماز کو ہی ہم نے قضا کر دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جس سال کی آمد کے لیے ہم خوشیاں منانے کے لیے تیار ہے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے تیار ہے، وہی ہمارے زندگی کا 1 سال نکل گیا، اور اس 1 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہر ایک اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے زندگی کے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے شروع کے اندر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ آج ہم اور آپ کا حال ایسا ہی ہے، جو میرے من نے چاہا،
جو میرے من کو اچھا لگا، جو میرے دل کو اچھا لگا، اس کو دین سے جوڑا، اس کو اسلام سے جوڑا، اس کو ایمان سے جوڑا، اور جو میرے دل نے من نہیں کیا، جو میرے دل نے نہیں چاہا تو اس کو ہم نے اسلام سے کیا ہے، اس کو ہم نے اپنے مرضی کے مطابق بنا دیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کو ایمان والا ہے، اگر آپ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ نے آپ پر 5 وقت کی نماز فرض کی، آپ کو 5 وقت کی نماز اس کے وقت، مقررہ وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے آپ پر زکوٰۃ فرض کی، اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی استطاعت رکھتے ہو، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے آپ پر حج کی فرضیت کی، اگر آپ کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ آپ بیت اللہ جا سکتے ہیں، وہاں حج بیت اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، تو آپ پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ پر روزہ جو آپ پر فرض کی ہے، اب اس کو بھی کیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آئے تو پورے کے پورے 30 مہینہ روزہ رکھ کر اس فرض کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم میں سے خدا نخواستہ کسی نے بھی ان 5 وقت کی نمازوں میں سے اس 5 وقت کی نماز، اسی طرح جو اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہے، اس میں سے کسی ایک کو ہم نے اگر ادا نہیں کیا، یا کسی ایک کی فرضیت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو ہمارا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ارادہ کریں، یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھ کے جائیے کہ جو نئی سال کی جو آمد، جو نئے سال ہم اور آپ اس نئے سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اس نئے سال سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کریں گے کہ جب یہ نیا سال شروع ہوگا یا آج ہی سے، کہ ہم 5 وقت کی نماز کو، اس کے 5 وقت کی نماز کو وقت مقررہ پر ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ یہ ارادہ کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، اگر ہم اور آپ کا رابطہ علماء سے نہیں رہے گا، مساجد کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں رہے گا، مسجد میں آنا جانا نہیں رہے گا، تو یقین جانیے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچا کے لے نہیں جا سکتے۔ اس کٹھن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور خاص کر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جس دور سے گزر رہے ہیں، مرد حضرات جو خاص کر ہر وقت اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں ان کو سننے کو ملتا ہے، ہر وقت جمعے کے موقع پر، کسی مجلس کے موقع پر، لیکن ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ایسا بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کی رسول کی بات سنیں، وہ دین کی بات کو سنیں۔ اور ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ ہم اور آپ کا کام ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو سمجھائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے اور غیروں کا طریقہ یہ ہے۔ آج بہت سارے والدین ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مطمئن ہو کر 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی گھر کے حالات دیکھتا ہے، جب اس کی ماں بہنوں کے حالات پر نظر پڑتی ہے، تو دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہی والدین، وہی ماں باپ اپنے ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسی لباس پہناتی ہے جس لباس کو پہن کر اگر آپ کی بچی، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں جب بازار کو نکلتی ہے، جب وہ بازار کو نکلتی ہے، تو کتنے لوگوں کی نظر اس بچی پر پڑتی ہوگی، اس بچی پر اس کی نظر اٹھتی ہوگی، اور اس کے دل میں کیسے
طریقے سے خیالات آنا شروع ہوتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اور ہم اپنے جگہ جس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آپ اور ہم سوچئے اگر میری بہن پر کوئی غلط نگاہ سے غلط نگاہیں اٹھائے، اگر آپ کی بہن پر کوئی غلط نگاہ اٹھائے گا تو کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ یا آپ کی بیٹی پر کوئی غلط نگاہیں اٹھائے، آپ کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے کوئی دیکھے تو آپ کو یہ چیز برداشت ہوگی؟ ہم میں سے کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم کسی کی بیٹی کے اوپر غلط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے، غلط نگاہوں سے اس کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب ہمیں اپنی بہن کو یا جب ہم اپنی بیٹی کے لیے، جب ہم اپنے بیوی کے لیے کوئی غلط نگاہ سے اپنے بیٹی کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے، تو جس لڑکی کی طرف، جس بیٹی کی طرف، جس بہن کی طرف، جس ماں کی طرف ہم اور آپ اگر غلط نگاہ سے اس کی طرف نظر دوڑائیں گے تو کیا وہ کسی کا بھائی نہیں، بہن نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا اس کو برداشت ہوگی؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، ہم اور آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم اور آپ کو غور کرنا ہوگا، ہم اور آپ کو آج سے ہی یہ عہد کرنا ہوگا، جب ہم کسی کی بیٹی کی طرف، جب ہم یہ ارادہ کریں، جب ہم یہ عہد کریں گے کہ میں کسی کی بیٹی کی طرف، میں کسی کی بہن کی طرف، میں کسی کی بیوی کی طرف، میں کسی کی ماں کی طرف غلط نگاہوں سے میں نہیں دیکھوں گا، تو مجھے یقین ہے میری بہن پر بھی کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس چیز کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربان جائیے آج سے 1450 سال، 1500 سال پہلے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئی۔ یہ میرے نبی نے کب فرمایا؟ آج سے 1500-1400 سال پہلے، اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ابھی جو میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی علیہ السلام، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ اسی طرح قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکائے۔ آج جو والدین خود تو 5 وقت کی نماز بہت پابندی کے ساتھ مطمئن ہو کر ادا کر رہے ہیں، اور وہی والدین اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ایسے لباس لا کر اس کو پہنا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اس بہن کی، اس بیٹی کی کوئی خطا نہیں ہے، کل جب روز محشر کے دن ہوگا، اللہ کے سامنے اب حاضری ہوگی، اللہ کے سامنے ہم اور آپ جب پیش ہوں گے، وہی بہن، وہی بیوی، وہی بیٹی ہم اور آپ کے گریبان پکڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے، اے میرے رب، اگر میں سزا کا مستحق ہوں، میں جہنم کا مستحق ہوں، تو سب سے پہلے میرے والد کو جہنم کا مستحق بنا دیجئے، سب سے پہلے میرے ماں کو جہنم کا مستحق بنا دیجئے۔ اگر میں جہنم کا مستحق ہوں تو مجھے میری ماں نے، مجھے میری باپ نے بچپن میں انہوں نے ہی مجھے یہ کپڑے پہنوا دیا، انہوں نے مجھے یہ ایسی تربیت دی، انہوں نے مجھے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اگر میں غلط ہوں تو میرا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے، سب سے پہلے میرے باپ کو جہنم رسید کر دو، اس کے بعد میں اس کے پیچھے جہنم میں جانے کے لیے تیار۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ضرورت اس چیز کی۔ آج ہم نے اس دین کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، دین کو اپنے من پسند کی چیز بنا کے رکھا ہے، جو من میں آئے اس کو جائز قرار دے، جو من میں آئے اس کو ناجائز قرار دیجئے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جب ان سے ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، 20-25 سال کی بیٹی ہوتی ہے، بولتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب یہی بچی، یہی بیٹی قابو سے باہر ہو جاتی ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ماں باپ روتے پھرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس
اس چیز کی ہے، ابھی سے آج سے یہ ارادہ کریں، یہ عہد کریں، یہ پیغام اپنے ماؤں تک، اپنے بہنوں تک، اپنے بیٹیوں تک پہنچائیے، کہ اپنے بیٹوں تک پہنچائیے کہ اسلام، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تو میرے اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم پکا مومن بننا ہے، پکا اسلام میں داخل ہونا ہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، ہے نا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے پڑے گا۔ تو اس لیے ارادہ کر کے اٹھیں، عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں اس جو نیا سال کی آمد ہے، اس نئے سال کی آمد کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ کہیں ہم سے 5 وقت کی نماز قضا نہ ہونے پائے ہیں، اور جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے، چاہے وہ نماز کے متعلق ہو، چاہے وہ عبادات، چاہے وہ معاملات، چاہے وہ معاشرات، چاہے وہ بہن چاہے بیٹوں کے متعلق ہو، ان چیزوں کو اپنے زندگیوں میں لانا ہوگا اور اس طریقے کے مطابق جینا ہوگا جو طریقہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا۔ تو میں آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ اپنا انجمن کا سہیل صاحب بھی کچھ بات یہاں رکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دیکھو ماؤں کا مقام اتنا اونچا ہے، ہم اور آپ نے اپنے ماؤں کے مقام کو نہیں پہچانا۔ دیکھو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان سے بہت ساروں نے ان کا نام سنا ہوگا، خاص کر علماء نے۔ تو ان کے بارے میں آتے ہیں، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو اس کے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد اس کی والدہ نے اس کی پرورش کی۔ بچپن میں والدہ دوسروں کے گھر جا کر کام کر کے کما کے اس بچے کو کھلاتے تھے۔ اس بچے کو جب وہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگ گیا تو ماں کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، کھیلنے لگے، ٹہلنے لگے، تو اس کو یہ ڈر ستانے لگا کہیں میرا یہ بچہ بگڑ نہ جائے۔ تو اس نے لوگوں سے پتہ کیا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں اس بچے کو عالم بنانا ہے، اس کو کیا ہے ولی بنانا ہے۔ میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی ارادہ تھا۔ تو اس نے اسی طرح پتہ کرتے کرتے کہیں لوگوں نے کہا کسی ایک جگہ ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس مدرسے میں جو بھی جاتا ہے وہ بچہ وہاں سے بن کر آ جاتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے اس بچے کو لے کر اس مدرسے کے اندر اس کو داخلہ کروایا۔ داخلہ کرنے کے بعد اس عورت نے اس بزرگ سے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کی مرحوم شوہر کی بھی یہی چاہت ہے کہ یہ اللہ کا ولی بنے، اور میری بھی یہی چاہت ہے کہ اللہ کا ولی بنے، لیکن آپ اس کو تب گھر چھوڑ دینا جب یہ کامل کیا بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے۔ جب یہ اللہ کا ولی بننے تک میرے پاس گھر واپس نہیں بھیجنا۔ اس کے بعد کچھ مہینہ گزر ہی گئے تھے، بچے کو ماں کی یاد ستانے لگی۔ بچے نے استاد سے کہا کہ حضرت مجھے ایک دن کے لیے کیا دیجئے، چھٹی دیجئے کہ اپنے ماں سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ تو استاد نے سوچا اگر میں اس بچے کو نہ کرے تو اس یتیم بچے کا دل دکھ جائے گا، اور اگر اس بچے کو میں چھوڑ دوں تو اس کے ماں سے جو کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو استاد نے اللہ سے رجوع کیا اور سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا، تو اس نے اس بچے سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چھٹی دوں گا، لیکن شام تک یہ سبق یاد کر کے کیا کرنا ہے، مجھے سنانا ہے۔ اور استاد نے بھی جان بوجھ کر اتنی زیادہ سبق دی تھی جو بچے کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو یاد کرے۔ استاد چاہتے تھے کہ بچہ رک جائے، کیونکہ اگر چھٹی دیتا تو ماں بھی کی واقع سے کیا ہوا وعدہ بھی ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ تو اس بچے کو جب وہ بچہ خوشی کمرے میں گیا، دیکھا سبق کے اوراق پلٹنے لگے، تو دیکھا یہ تو مجھ سے یاد نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور اگر استاد کے پاس جائیں کہ سبق کم کرو تو یہ بھی بے ادبی ہوگی۔ تو اس نے سوچا کہ کیا کہا اس نے، بچپن سے میرے ماں بھی کہتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور استاد بھی کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتے، کیوں نہ میں اپنے رب سے رجوع ہو جاؤں۔ وہ بچہ اپنے رب سے رجوع ہو گیا، کتاب سائڈ میں رکھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور رب سے رجوع ہو کر دعائیں کی کہ میرے اللہ، میرے ماں بھی کہتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور میرے استاد بھی کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ مجھ جیسا یتیم بچے کا یہ سبق مجھے یاد کروا کے دیجئے۔
یہ کہہ کر بچے نے سبق یاد کرنا شروع کیا. شام کو جا کر استاد کو سبق سنانا شروع کیا. استاد کو معلوم تھا کہ اس کو سبق یاد پورا نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے سبق سنانا شروع کیا، سبق ایسے سنایا، کوئی اڑکا نہیں، کچھ نہیں، پورا سبق سنا دیا. جب پورا سبق سنانے کے بعد استاد نے کہا چلو بیٹا، استاد نے سوچا اس کے ساتھ اللہ کی کوئی غیبی مدد ہے، اس بچے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، اس کی اس بیوہ ماں کی دعاؤں کی بدولت. تو اس نے کہا چلو بچہ ٹھیک ہے، آپ گھر جا سکتے ہو، لیکن کل ضرور واپس آ جا. بچہ کھیلتے کھلتے خوشی مناتے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھاتا ہے. ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی اندر سے آواز نہیں آئی. 2 بار دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی. جب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی. کہا کہ کون؟ بیٹے نے کہا اماں آپ کا بایزید، آپ کا بیٹا بایزید. تو اندر سے کیا جواب آتا ہے؟ ماں کہتی ہے یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے، میرے بایزید جب آئے گا جب یہ اللہ کا ولی بن چکا ہوگا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہے. اتنے میں اس بچہ دروازے پر کھڑا رہا، روتا رہا، کچھ دیر رویا. اس کے بعد واپس مدرسہ تشریف لایا. استاد نے پریشان ہو گیا، اس بچے سے کہا کیا بات ہے، کیوں واپس آیا؟ تو اس بچے نے پورا معاملات سنایا، پورا کہانی سنایا. سنانے کے بعد استاد نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو چوما اور اس سے کہا بیٹا تو اپنے ماں سے ناراض تو نہیں ہے؟ تو کیا کہا کہ نہیں، میں اپنے ماں سے ناراض نہیں، تھوڑا بہت مجھے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، لیکن میں اپنے ماں سے ناراض نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری ماں میری بھلا چاہتی ہے، مجھے اچھا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، تو میں اپنے ماں سے ناراض نہیں ہوں. تو اس کے بعد جب وہ بچہ پھر اسی مدرسے میں داخل ہو گیا، اس بچے نے استاد سے کہا چاہے میں کتنا بھی ضد کروں، آپ مجھے پھر چھٹی نہیں دینا. اتنے میں کیا کہا، وہ بچہ پڑھتے رہے. 16 سال گزر گئے. 16 سال گزرنے کے بعد وہ جو ان کا استاد تھا، وہ استاد تہجد پڑھ کر کچھ دیر سوئے آرام کرنے کے لیے. جب وہ سوئے تو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بزرگ، جو یہ بایزید ہے وہ آپ اللہ کا ولی بن چکا ہے، اس بایزید کو خوشخبری دے دو اور اس کو اپنے گھر جانے دے دو. اس کے بعد استاد جلدی اٹھ کر دیکھا تو بایزید تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تو استاد پیچھے تھوڑی دیر انتظار کیا. جب اس نے سلام پھیرا تو بایزید کو بلایا، ہے بایزید ادھر آؤ، اور کہا کہ آپ آج کے بعد آپ کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، آپ اللہ کا ولی بن چکا ہے. اور اپنا عمامہ اتار کر اس بچے کو پہنایا اور اس سے کہا کہ آپ یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر جا سکتے ہو. جب یہ بچہ پھر گھر جب واپس جاتے ہیں، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو جیسے پہلی بار کھٹکھٹایا گھر کا دروازہ کھل گیا. ماں کے پیروں میں اس نے اپنے آپ کو، ماں کے پیروں کے سامنے اپنے آپ کو لگا دیا. تو ماں نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور ماں نے کہا میرے بایزید تم آ گئے ہو، ہاں ابھی میں تیرے لیے دودھ گرم کر کے دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد میں تیرے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، لیکن 2 منٹ مجھے مہلت دیجیے کہ میں 2 رکعت اللہ کے سامنے شکرانے کی نماز ادا کرتا ہوں. تو اس کے بعد 2 رکعت اللہ کے سامنے نماز شکرانے کی ادا کرنے کے بعد وہ ماں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جس بچے کو میں دیکھنے کے لیے، اس بچے کو ولی کامل بن کر دیکھنے کے لیے میں بے قرار تھا، بیتاب تھا، اس کے لیے میں نے آپ سے جینے کی دعائیں کی تھی. اے اللہ، آپ جب چاہے مجھے ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ دنیا سے اٹھا لے لو، اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا مقام میرے رب نے، میرے نبی نے ہم اور آپ کو بتایا، ہم آپ کو سکھایا. اس ماؤں اپنے مقام کو پہچانو. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ اپنے ماؤں کے مقام کو پہچانو. آج اولاد پریشان، ماں باپ پریشان، کیوں؟ کیونکہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے جیسے تربیت دینی چاہیے تھی ویسے تربیت نہیں دی.
ہے نا. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے. اب میں 2 سال پہلے کی ایک بات ہے, ہماری ہی لے کے اندر جو شادی شدہ عورت 2 یا 3 اس کے بچے ہیں, ایک میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے کہ نیل پالش لگائے اپنے کیا ہے ناخن پہ. میں نے ان سے کہا دیکھو یہ جو آپ یہ جو نیل پالش لگائے ہوئے ہیں نہ اس سے آپ کی اس سے وضو آئے گا, نہ آپ کا غسل, اگر خدا نہ خواستہ غسل جنابت ہوگی تو آپ کا غسل بھی نہیں آئے گا. تو اس وہ جو ماں جس بچے کی تربیت کرے گا, جس بچے کو کھلائے گا, جس بچے کو پلائے گا, جس بچے کو پڑھائے گا, کیا آپ اور ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بچہ کل اپنے ایمان کو بچا کے, اپنے دین کو بچا کے اس دنیا سے چلے جائے؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی. دیکھو آج کل خاص کر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, موبائل کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے. ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری نوجوان لڑکے, ہماری نوجوان لڑکیاں کیا کیا ان موبائل کے ساتھ فیس بک میں لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. شادی شدہ عورتیں بھی اس چیز میں ملوث ہیں. اس کا شوہر مطمئن سے کما رہے ہیں, مطمئن سے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی بیوی کس کے ساتھ کہاں کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, اس شوہر کو یہاں تک پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, جب تک دین زندگی میں نہیں آئیں گے یہ سب قابو میں نہیں آئے گا, ہے نا. تو یہی ایک 2 سال پہلے کی واقعہ ہے. ایک لڑکی تھی سوپور کی, سری نگر کی, 17 سال کی لڑکی. وہ لڑکا ہوتا زیادہ راجستھان کے اور ہندو ایک لڑکا. وہ لڑکی سری نگر سوپور سائڈ کی 17 سال کی لڑکی, وہ کسی طرح بھاگتے بھاگتے یہاں لیہ پہنچ گیا, اور یہاں تک کہ اتفاقاً میرے پاس ہی پہنچ گیا تھا نکاح پڑھنے کے لیے. اس کے بعد جب ہم نے بچی کا یہ بایو ڈاٹا دیکھا تو 16-17 سال کی تھی, تو ہم نے کہا صاحب انکار کیا, ایسا اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ لڑکا بھی مسلم بننے کے لیے تیار تھا, لیکن اللہ بہتر جانے اس کے دل میں کیا ہو, کیسا ہو. لیکن جب ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ دونوں کا رابطہ کیسے ہوا, تو وہ لڑکا کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک مرتبہ فیس بک کے ذریعے ہم دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا, فیس بک کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چاٹ یا باتیں شاتیں کرتے رہے. اس کے بعد میں ایک مرتبہ سری نگر آ کر کسی ہوٹل میں کہیں میں اس کے ساتھ ملاقات کی تھی. اس کے بعد ہم دونوں کے اس طرح سے رشتہ ہو گیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آج جس ہم مقام پہ کھڑی ہے, جس دور کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں, کیا ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی دے سکتے ہو اپنے ماں کے بارے میں, اپنے بیوی کے, بہن کے, بھائی کے, بیٹی کے, اگر ان کو ہم اور آپ دینی تعلیم نہیں دو گے, ان کو ہم اور آپ دین نہیں سکھاؤ گے, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کو ایمان کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اپنے دین کو بچا کے لے جائے, چاہے وہ بچی ہو چاہے وہ بچہ ہو. ناممکن ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے تو بشارت دی کہ ایسا زمانہ, ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح مومن کی حالت میں ہوگا تو شام تک مرتد ہو چکا ہوگا. اس دور سے ہم اور آپ جی رہے ہیں, اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سبھی ارادہ کریں, سبھی عہد کریں, ہم اپنے ماں, اپنے بہن, اپنے بیٹی, اپنے بیٹیوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام نے عورتوں کو جینے کا طریقہ کیسے دیا, اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ماں بہنوں بیٹیوں تک پہنچانا ہے. تو اس لیے میں اپنے بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں, اور خاص کر یوتھ ونگ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے گزشتہ خاص کر جو ہمارا رمضان صاحب ہے, انہوں نے گزشتہ 1-2 سال سے جو بچوں کا دینی کمپٹیشن کروایا ہے نا, اس میں چاہے نعت ہو, تقریر ہو, یعنی سیرت کی جو سوال جواب ہو, اس سے ہمارے بچوں میں, ہماری بہنوں میں, بیٹیوں میں دین سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا. تو اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں, اور ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, خاص کر ابھی ہمارا سہیل بھائی ہے, کہ آگے بھی ان بچوں کی مستقبل کے بارے میں, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو, ہم اور آپ کو فکر کرنا ہے, ہم اور آپ کو ان کے بارے میں سوچنا ہے. تو اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے سال کے آمد کے ساتھ ہی اپنے زندگیوں کو بدلوا کر, اپنے آپ کو بدلوا کر, اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کی زندگیوں کو بدلوا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جینے والے ہم سب کو بنا دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.